السلام علیکم کرولس ٹی وی کے معزز ناظرین، تو ایک بار پھر سے آپ سب کو کرولس ٹی وی میں خوش آمدید۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کرولس سیزن 2 ایپیسوڈ 1 کا کچھ اہم معلومات۔ تو ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے تاکہ آپ کو پورا کا پورا معلومات حاصل ہو جائے۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری سارے معلومات آپ تک پہنچ جائیں۔ جیسے کہ دوستو، آپ سب کو پتہ ہے کہ کرولس سیزن 2 ایپیسوڈ 1 تو ستمبر اور نومبر میں ریلیز ہو ہی جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگلے ہفتے میں ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے جو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا، کہ کرولس سیزن 2 ایپیسوڈ 1 کا ٹریلر ہوگا جو آپ کو پوری صفائی کے ساتھ دکھائی دیا جائے گا، جو کہ 5 منٹ کا ٹریلر ہے۔ اور اس سے پہلے ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو بھی لائیں گے جو کہ عثمان غازی کے ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہوگی۔ لیکن دوستو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری چینل بھی آگے بڑھے اور آپ سب دوستوں بھی اس کا حصہ بن سکو۔ السلام علیکم کرولس ٹی وی کے معزز ناظرین، ویلکم ٹو کرولس ٹی وی۔ ایک بار آپ سب کا پھر سے کرولس ٹی وی میں سواگت ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ کرولس سیزن 2 کی شوٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، 14 اگست سے پہلے شوٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو اب اس کی قسط آنے کی دیر ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا اہم خبر دینے جا رہا ہوں جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا، کیونکہ آپ میں سے بہت سے دوست پوچھ رہے کہ کرولس سیزن 2 کب آئے گا اردو میں۔ تو انشاءاللہ 2-3 ہفتے بعد اردو میں ریلیز ہوگا، اس چینل پر آپ کو سیزن 2 کا قسط نمبر 1 مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک بات اور اہم ہے جو آپ سب دوستوں کو بہت اچھی لگے گی، کہ کرولس سیزن 2 میں ارطغرل غازی واپس آ رہے ہیں، جس کا کردار کوئی اور نہیں بلکہ اینگن التان خود نبھائے گا۔ اینگن التان کو اپنے پرانے فیصلے پر بہت پچھتاوا ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو، اور ویڈیو کو تھوڑا سا آگے دیکھ لیجئے کیونکہ ویڈیو ہم نے السلام علیکم کرولس ٹی وی کے معزز ناظرین، تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی اہم معلومات دینے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست ہے، تو میری طرف سے تمام ویورز کو 14 اگست مبارک ہو۔ تو ہمارے پہلا اہم خبر آپ کو یہ ہے کہ بالگائی ہوگا یا نہیں۔ جیسے کہ بالگائی کا وفادار ساتھی وہ تو عثمان بے کے ساتھ ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے ایپیسوڈ 27 میں دیکھ لیا کہ اس نے کیسے بالگائی کو لے آیا، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ صوفیہ مر گئی، لیکن صوفیہ مری نہیں ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ آئے گی سیزن 2 میں، وہ واپس آئے گی یہ ہاتھو کے ساتھ، جب کہ ہاتھو حملہ کرے گا تو تب صوفیہ بھی اس کے ساتھ ملی ہوگی۔ نمبر 2، بالگائی کیوں نہیں مرا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے سیدھے سے دیکھ لیا کہ اس کو پیٹ پر وار لگی ہے، دل پر نہیں، تو اس وجہ سے وہ ابھی تک مرا نہیں ہے۔ نمبر 3، ارطغرل غازی آئے گا یا نہیں؟ تو ہاں جی، ارطغرل غازی آئے گا ڈرامے میں ضرور، کیونکہ ارطغرل غازی
کے کردار کے بنا یہ ڈرامہ کچھ نہیں، کیونکہ بہت سے ویورز ارطغرل غازی کے آنے کے لیے ہی یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ بہت سی ویورز کو اس ڈرامے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو ارطغرل کا کردار بہت پسند ہے۔ لیکن ایک بات اور، ارطغرل غازی خود نہیں ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ انگن التان یہ کردار خود نہیں نبھائے گا، بلکہ دوسرا ایکٹر اس کا کردار نبھانے والا ہے، جس کی پکچر میں کل پوسٹ پر لگا دوں گا۔ لیکن اور خبر دینے سے پہلے آپ لوگوں نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چوتھا کردار ارطغرل بے، جو ارطغرل غازی کا ایک ساتھی تھا، جس نے ہر موڑ پر ارطغرل غازی کا ساتھ دیا ہے۔ تو کیا ارطغرل بے واپس آئیں گے؟ کیا اس کی آنکھیں ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ تو ہاں جی، ارطغرل بے واپس ضرور آئیں گے ارطغرل غازی کا نائب بن کے، کیونکہ وہ تو نائب نہیں بن سکا، اس کا چچو نائب نہیں بن سکا، وہ نائب بننے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساوچی بھی واپس آئے گا۔ جب بچپن میں ارطغرل غازی نے اس کے ساتھ کام پر لگایا تھا، جب اس کی آنکھیں چلی گئی تھی تو ساوچی بھی اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو السلام دوستو، ہم چلتے ہیں، کسی دوسری ویڈیو میں ملیں گے، لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم کرولس ٹی وی کے معزز ناظرین، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی اہم معلومات دینے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ کیا 14 اگست ہے، تو میری طرف سے تمام ویورز کو 14 اگست مبارک ہو۔ تو ہمارے پہلا اہم خبر آپ کو یہ ہے کہ بالگائی ہوگا یا نہیں۔ جیسے کہ بالگائی کا وفادار ساتھی، وہ تو عثمان بے کے ساتھ ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے ایپیسوڈ 27 میں دیکھ لیا کہ اس نے کیسے بالگائی کو لے آیا، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ صوفیہ مر گئی، لیکن صوفیہ مری نہیں ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ آئے گی سیزن 2 میں، وہ واپس آئے گی یہ ہاتھو کے ساتھ۔ جب کہ ہاتھو حملہ کرے گا تو تب صوفیہ بھی اس کے ساتھ ملی ہوگی۔ نمبر 2، بالگائی کیوں نہیں مرا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے سیدھے سے دیکھ لیا کہ اس کو پیٹ پر وار لگی ہے، دل پر نہیں، تو اس وجہ سے وہ ابھی تک مرا نہیں ہے۔ نمبر 3، ارطغرل غازی آئے گا یا نہیں؟
تو ہاں جی، ارطغرل غازی آئے گا ڈرامے میں ضرور، کیونکہ ارطغرل غازی کے کردار کے بنا یہ ڈرامہ کچھ نہیں، کیونکہ بہت سے ویورز ارطغرل غازی کے آنے کے لیے ہی یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ بہت سی ویورز کو اس ڈرامے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو ارطغرل کا کردار بہت پسند ہے۔ لیکن ایک بات اور، ارطغرل غازی خود نہیں ہوگا، میرا مطلب ہے کہ انگن التان یہ کردار خود نہیں نبھائے گا، بلکہ دوسرا ایکٹر اس کا کردار نبھانے والا ہے، جس کی پکچر میں کل پوسٹ پر لگا دوں گا۔ لیکن اور خبر دینے سے پہلے آپ لوگوں نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چوتھا کردار ارطغرل بے، جو ارطغرل غازی کا ایک ساتھی تھا، جس نے ہر موڑ پر ارطغرل غازی کا ساتھ دیا ہے۔ تو کیا ارطغرل بے واپس آئیں گے؟ کیا اس کی آنکھیں ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ تو ہاں جی، ارطغرل بے واپس ضرور آئیں گے ارطغرل غازی کا نائب بن کے، کیونکہ وہ تو نائب نہیں بن سکا، اس کا چچو نائب نہیں بن سکا، وہ نائب بننے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤچی بھی واپس آئے گا، جب بچپن میں ارطغرل غازی نے اس کے ساتھ کام پر لگایا تھا، جب اس کی آنکھیں چلی گئی تھی تو ساؤچی بھی اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو السلام دوستو، ہم چلتے ہیں، کسی دوسری ویڈیو میں ملیں گے، لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ تھوک ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی دنیا بھر میں مشہور ہو چکا ہے۔ اب پاکستان میں اس نے ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس وقت اس ڈرامہ سیریز کے ہیرو جناب انگن آلتن دوزیتان ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انگن صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ میں ازمیر میں پیدا ہوا اور یہ سال تھا 1979۔ دوکو زیلول یونیورسٹی سے شعبہ فلم اور تھیٹر سے گریجویشن کی اور استنبول میں رہائش پذیر ہوا، اور گزشتہ 20 سالوں سے استنبول میں پیشہ ور اداکار کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کل میں گھر پر ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ سب کچھ بہت اچھا ہے، دن بہت اچھے گزر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ نارمل سطح پر زندگی آ رہی ہے۔ کون سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں؟ میں اس وقت جس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں وہ ایک سرپرائز پروجیکٹ ہے۔
میں اس وقت اس پروجیکٹ کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں دے سکتا، خفیہ رکھا ہوا ہے، لیکن ماضی قریب میں میں نے ایک ڈاکومنٹری بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جو ابھی جاری ہے۔ یہ ڈاکومنٹری پلاسٹک کے روزمرہ استعمال کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور پیدا ہونے والی پولوشن سے متعلق ہے۔ یہ ڈاکومنٹری تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور جلد ہی میں اسے نمائش کے لیے پیش کروں گا۔ آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے جس کو آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں؟ اصل میں ڈراموں کو یا فلموں کو بار بار نہیں دیکھتا ہوں، ہاں یہ ضرور کرتا ہوں جیسے ارطغرل غازی میں کیا، شوٹنگ سے پہلے کی ہوئی پرفارمنس کو لازمی طور پر بار بار دیکھتا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ پرفارمنس میں کوئی کمی یا غلطی ہے تو اسے دوبارہ نہ دہراؤں۔ مگر جب یہ پروجیکٹ وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر میں بیٹھ کر ان کو نہیں دیکھتا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ دوبارہ سے ان کو بیٹھ کر دیکھوں۔ اس دوران نئے پروجیکٹ کا ہر طرح سے جائزہ لیتا ہوں، ان میں اپنی اداکاری کا سوچتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں، اور لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ جب پروجیکٹ وغیرہ ختم ہو جائے اور آپ اس پروجیکٹ کو بھول چکے ہوں اور پھر وہ اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو پھر جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کو۔ آپ نے 6 سال ارطغرل غازی ڈرامہ جو ہے اس میں حصہ لیا۔ ہم نے تقریباً 6 سال ایک ساتھ کام کیا ہے اور اس دوران بالکل ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا۔ ڈرامے کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت کام کیا، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور خود میں نے سب کو ایک جگہ یکجا کرنے اور سب کے ساتھ قریبی مراسم قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں ہم کامیاب بھی رہے ہیں، اور ان خوشگوار تعلقات کے نتیجے میں ڈرامے پر اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ظاہر ہے اتنا عرصہ اکٹھا رہنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یادگار لمحات موجود ہیں۔ ڈرامے میں لڑائی کے ایک منظر کو فلمایا جانا تھا اور اسے ایک ہی شوٹ میں مکمل کرنا تھا۔ یہ سین لگ بھگ 4 سے 4.5 منٹ کا تھا اور ارطغرل کو زہر دینے کا ایک منظر تھا۔ اس طویل سین میں کیمرہ باہر سے آتے ہوئے خیمے کے اندر تک پہنچ رہا تھا اور ساتھ ہی لگی ہوئی آگ کے منظر کو بھی پیش کرنا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی شوٹ میں ادا کیا جانا تھا۔ خیمے کے اندر 5-6 جنگجو میرے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ تمام مناظر بڑے خوبصورت طریقے سے فلمائے جا رہے تھے، لیکن آخری سین میں میرے ساتھ لڑائی کرنے والا اداکار اپنے سین ہی کو بھول جاتا ہے۔ ظاہر ہے پورے سین کو ایک ہی شوٹ میں فلمائے جانے کی وجہ سے 2-3 بار اس کو فلمانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار میرا یہ ساتھی اس آخری سین میں مجھے دیکھ کر ہیجان خیز کیفیت میں مبتلا ہو کر بھول جاتا، جس پر میں اس کے پاس گیا اور بڑے پیار محبت سے اس کو اس کے سین کے بارے میں سمجھایا، بلکہ میں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، تم بہادر ہو، تم شیر ہو، تم یہ ہو، تم وہ، تاکہ وہ ہیجان خیز کیفیت سے نکل کر پرسکون ہو جائے اور اپنا سین مکمل کروا سکے۔ سین دوبارہ شروع ہوا اور ایک دم مجھے اپنے سر پر ایک شدید وار محسوس ہوا اور میں نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ یہ کہنے لگا بھائی مجھ سے غلطی میں جلدی سے وار ہو گیا، لیکن تب تک چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ شوٹ رک گئی کیونکہ شوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں زخمی ہو گیا تھا۔ اس ڈرامے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس میں انجوائے بھی کیا اور کہیں دکھ بھی، درد بھی محسوس ہوا۔ اندازہ تھا کہ یہ ڈرامہ اتنا مقبول ہوگا، اتنا مشہور ہوگا؟ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہمیں اس وقت پیش کیے گئے ان میں یہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا، کیونکہ اس ڈرامے میں بہت پاک صاف، شفاف اور غیر بناوٹی پیار محبت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اور عدل و انصاف کو بڑے خوبصورت انداز سے اجاگر کیا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ جس انداز میں پیش کیا گیا تو ہم نے اپنی روح کو اس میں سمو دیا تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو اور یہ مزید کامیاب ہو۔ دنیا بھر میں اتنی مقبولیت اسے حاصل ہوگی، صرف عالم اسلام ہی میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اسے، بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی گہری دلچسپی لی اس ڈرامے میں۔ جنوبی امریکہ کے ممالک نے بھی اور یورپ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ اس کے چرچے رہے۔ مجھے یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا، ہاں لیکن یہ تھا کہ ترکی میں یہ ڈرامہ بہت زیادہ مقبول ہوگا۔ دنیا بھر میں اس کی مقبولیت یقیناً حیران کن تھی۔ کہتے ہیں کہ انگن آلتان یعنی ارطغرل ہونے کے ناطے پاکستان سے الیکشن میں حصہ لے تو پاکستان کے الیکشن میں زبردست کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ، یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے، میں بہت مشکور ہوں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہت محبت ملی ہے پاکستان سے اور اتنی محبت اور چاہا جانا یقیناً بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان ہمارا برادر اور دوست ملک ہے، ہم نے اپنا بچپن پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کے اظہار میں گزارا ہے۔ پاکستان کے لوگ، میں اس سے پہلے ایک فلم میں حصہ لے چکا، سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہم ترکوں کی محبت کی وجہ سے تھا اور ایک برادر ملک ہونے کے ناطے تھا۔
اس طرح اپنے ایک برادر ملک پاکستان سے اس قدر محبت کے اظہار نے مجھے بڑا جذباتی بنا دیا ہے. میں ویسے بھی پاکستان کا بڑا مداح ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاستدانوں کا کام ہے اور میں ایک اداکار ہوں اور میرا کام اداکاری کرنا ہے. آپ کا سلام کرنے کا سٹائل، یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کی کاپی کرتے ہیں. آپ کیا کہنے چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں؟ مجھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، کسی کا دل نہ توڑوں. ہیومنسٹ ہوں میں. اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی انسانوں کو ترجیح دیتا ہوں، اور میں جو کام کرتا ہوں اس کے لیے بھی ایسا انسان ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں. ان سب کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ان کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں، اور خصوصی کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے ناراض نہ ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ڈرامے کے بعد میں نے کوئی نئی زندگی شروع نہیں کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ بات آیا ہے کہ اس دور کے انسان بڑے پاک صاف، معصوم، مخلص اور نیک خیالات کے مالک تھے. یہ سب کچھ میں نے اس دور کے انسان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے. موجودہ دور کے انسان انتہائی بناوٹی ہیں، اس دور کی طرح کے معصوم اور نیک خیالات کے مالک نہیں ہیں. بدقسمتی سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس میں برائی کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. موجودہ دور کے انسان میں بھی معصومیت، شفافیت، اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے اب ایسا دکھائی نہیں دیتا. اب ہم سادہ، پاک صاف اور غیر بناوٹی زندگی گزارنے سے قاصر ہو چکے ہیں، اور دوسروں کے دکھ درد کو بھی اب ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں، اور دوسروں کا احساس ختم ہو گیا ہے تقریباً. مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. آپ کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور سینریسٹ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے بغیر ڈرامہ ویسے ہی مکمل نہیں ہو پاتا. ویسے بھی اس ڈرامے کے ڈائریکٹر بڑے زبردست انسان ہیں، بڑی معلومات کے مالک ہیں. وہ ڈرامے کی دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں. ان کو اس چیز کی بہت اچھی نالج ہے کہ ڈرامے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے. بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ ڈرامے کے ماہر انسان. اس ڈرامے کے بعد میں نے کوئی نئی زندگی شروع نہیں کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ بات آیا ہے کہ اس دور کے انسان بڑے پاک صاف، معصوم، مخلص اور نیک خیالات کے مالک تھے. یہ سب کچھ میں نے اس دور کے انسان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے. موجودہ دور کے انسان انتہائی بناوٹی ہیں، اس دور کی طرح کے معصوم اور نیک خیالات کے مالک نہیں ہیں. بدقسمتی سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس میں برائی کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. موجودہ دور کے انسان میں بھی معصومیت، شفافیت، اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے اب ایسا دکھائی نہیں. ہم سادہ، پاک صاف اور غیر بناوٹی زندگی گزارنے سے قاصر ہو چکے ہیں، اور دوسروں کے دکھ درد کو بھی اب ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں، اور دوسروں کا احساس ختم ہو گیا ہے تقریباً. مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. آپ کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور سینریسٹ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے بغیر ڈرامہ ویسے ہی مکمل نہیں ہو پاتا. ویسے بھی اس ڈرامے کے ڈائریکٹر بڑے زبردست انسان ہیں، بڑی معلومات کے مالک ہیں. وہ ڈرامے کی دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں. ان کو اس چیز کی بہت اچھی نالج ہے کہ ڈرامے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے. بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ ڈرامے کے ماہر انسان. میں نے ان کے ساتھ اپنی دوستی اور ان پر اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے اس ڈرامے میں حصہ لینے کی حامی بھری تھی. اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ انہوں نے اس ڈرامے کو ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر بہت زبردست طریقے سے منظم کیا اور پیش کیا تمام لوگوں کے سامنے. ڈائریکٹر ہی کرتا ہے، اور اس کے بعد اداکاروں اور فنکاروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس ڈرامے کو کامیابی سے ہمکنار کرے. اگر ڈائریکٹر اعتماد اور بھروسے کی فضا قائم نہ کر سکے تو پھر جان لیجیے ڈرامے کے بعد میں نے کوئی ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں نئی زندگی سے ڈائریکٹر کا ساتھ حاصل ہوا، جنہیں اپنے کام پر مکمل گرفت حاصل ہے، اور وہ ڈرامے کی دنیا کو بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں. اس لیے اس ڈرامے میں انہوں نے وہ کچھ ہم سے کروانے میں کامیابی حاصل کی جسے وہ اپنے اندر محسوس کر رہے تھے، اور ہم نے بھی ان مناظر کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے ادا کیا. یعنی ہم
یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈرامے میں کرداروں کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام لیا اور اسی لیے یہ ایک اچھی ٹیم ایفرٹ کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان جانے کا کب پلان ہے؟ پاکستان کے عوام جو ہے وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستانیوں کی محبت ایک برادر اور دوست ملک ہونے کی وجہ سے ترکی کے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کے لوگ بھی ترکی کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور دونوں کی ایک جیسی ثقافتی اقدار اور روایات ہیں، تو اسی لیے شاید اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان مشترکہ اقدار ہی کی بدولت پاکستان کے عوام نے اس ڈرامے میں گہری دلچسپی لی ہے اور ہم بھی پاکستانیوں کی اس محبت اور چاہت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کی کامیابی کی ایک وجہ مشترکہ مذہب بھی ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں اس ڈرامے نے نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی پاکستان پہنچ کر پاکستانی عوام کے روبرو ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں اور حالات کے بہتر ہونے پر پاکستان پہنچ کر اس محبت کا اظہار خود کرنا چاہتا ہوں۔ انگن صاحب، اگر پاکستان سے آپ کو ڈرامے کی یا فلم کی آفر ہو، کیا آپ پاکستان میں ڈرامہ یا فلم کرنا پسند فرمائیں گے؟ جی ہاں، بڑی خوشی سے، کیوں نہ کام کروں۔ میں ڈرامے کا پہلے سینیریو اور کہانی دیکھوں گا اور اگر ڈرامے کا سینیریو اور کہانی میری خواہشات کے مطابق ہوگی تو ضرور کام کروں گا اور ان کی محبت کا قرض بھی اتارنے کی کوشش کروں گا۔ اب پروگرام آخر میں ہمارے کروڑوں پاکستانی مداح ہیں، وہ ان کو آپ کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ جتنی بھی محبت، چاہت اور لگاؤ مجھے پاکستان سے ملی ہے، میں نے سوچا نہیں تھا اس بارے میں بالکل بھی، اور سوشل میڈیا سے جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، ان سب باتوں سے میں اچھی طرح آگاہ ہوں اور یہ سب کچھ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان کی اس محبت اور چاہت کا بہت مشکور ہوں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کام کی اتنی پذیرائی کی ہے۔ تمام پاکستانیوں کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ تھوک ڈرامہ سیریز ایرتل غازی دنیا بھر میں مشہور ہو چکا ہے۔ اب پاکستان میں اس نے ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس وقت اس ڈرامہ سیریز کے ہیرو جناب انگن آلتن دوزیتان ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انگن صاحب، یہ بتانا پسند فرمائیں گے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ میں ازمیر میں پیدا ہوا اور یہ سال تھا 1979۔ دو کوز ایلول یونیورسٹی سے شعبہ فلم اور تھیٹر سے گریجویشن کی اور استنبول میں رہائش پذیر ہوا اور گزشتہ 20 سالوں سے استنبول میں پیشہ ور اداکار کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کل میں گھر پر ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ سب کچھ بہت اچھا ہے، دن بہت اچھے گزر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ نارمل سطح پر زندگی آ رہی ہے۔ کون سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں؟ میں اس وقت جس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں وہ ایک سرپرائز پروجیکٹ ہے۔ میں اس وقت اس پروجیکٹ کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں دے سکتا، خفیہ رکھا ہوا ہے، لیکن ماضی قریب میں نے ایک ڈاکومنٹری بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جو ابھی جاری ہے۔ یہ ڈاکومنٹری پلاسٹک کے روزمرہ استعمال کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور پیدا ہونے والی پولوشن سے متعلق ہے۔ یہ ڈاکومنٹری تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور جلد ہی میں اسے نمائش کے لیے پیش کروں گا۔ آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے جس کو آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں؟ اصل میں ڈراموں کو یا فلموں کو بار بار نہیں دیکھتا ہوں، ہاں یہ ضرور کرتا ہوں جیسے ارطغرل غازی میں کیا، شوٹنگ سے پہلے کی ہوئی پرفارمنس کو لازمی طور پر بار بار دیکھتا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ پرفارمنس میں کوئی کمی یا غلطی ہے تو اسے دوبارہ نہ دہراؤں۔ مگر جب یہ پروجیکٹ وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر میں بیٹھ کر ان کو نہیں دیکھتا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ دوبارہ سے ان کو بیٹھ کر دیکھوں۔ اس دوران نئے پروجیکٹ کا ہر طرح سے جائزہ لیتا ہوں، ان میں اپنی اداکاری کا سوچتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں، اور لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ جب پروجیکٹ وغیرہ ختم ہو جائے اور آپ اس پروجیکٹ کو بھول چکے ہوں اور پھر وہ اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو پھر جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کو۔ آپ نے 6 سال ایرتل غازی ڈرامہ جو ہے اس میں حصہ لیا۔ ہم نے تقریباً 6 سال ایک ساتھ کام کیا ہے اور اس دوران بالکل ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا۔ ڈرامے کی فضا کو
خوشگوار بنانے کے لیے بہت کام کیا. پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور خود میں نے سب کو ایک جگہ یکجا کرنے اور سب کے ساتھ قریبی مراسم قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں ہم کامیاب بھی رہے ہیں، اور ان خوشگوار تعلقات کے نتیجے میں ڈرامے پر اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے. ظاہر ہے اتنا عرصہ اکٹھا رہنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یادگار لمحات موجود ہیں. ڈرامے میں لڑائی کے ایک منظر کو فلمایا جانا تھا اور اسے ایک ہی شوٹ میں مکمل کرنا تھا. یہ سین لگ بھگ 4 سے 4.5 منٹ کا تھا اور ارطغرل کو زہر دینے کا ایک منظر تھا. اس طویل سین میں کیمرہ باہر سے آتے ہوئے خیمے کے اندر تک پہنچ رہا تھا اور ساتھ ہی لگی ہوئی آگ کے منظر کو بھی پیش کرنا تھا. یہ سب کچھ ایک ہی شوٹ میں ادا کیا جانا تھا. خیمے کے اندر 5-6 جنگجو میرے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ تمام مناظر بڑے خوبصورت طریقے سے فلمائے جا رہے تھے، لیکن آخری سین میں میرے ساتھ لڑائی کرنے والا اداکار اپنے سین ہی کو بھول جاتا ہے. ظاہر ہے پورے سین کو ایک ہی شوٹ میں فلمائے جانے کی وجہ سے 2-3 بار اس کو فلمانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار میرا یہ ساتھی اس آخری سین میں مجھے دیکھ کر ہیجان خیز کیفیت میں مبتلا ہو کر بھول جاتا، جس پر میں اس کے پاس گیا اور بڑے پیار محبت سے اس کو اس کے سین کے بارے میں سمجھایا، بلکہ میں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. تم بہادر ہو، تم شیر ہو، تم یہ ہو، تم وہ، تاکہ وہ ہیجان خیز کیفیت سے نکل کر پرسکون ہو جائے اور اپنا سین مکمل کروا سکے. سین دوبارہ شروع ہوا اور ایک دم مجھے اپنے سر پر ایک شدید وار محسوس ہوا اور میں نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ یہ کہنے لگا بھائی مجھ سے غلطی میں جلدی سے وار ہو گیا، لیکن تب تک چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا. شوٹ رک گئی کیونکہ شوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں زخمی ہو گیا تھا. اس ڈرامے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس میں انجوائے بھی کیا اور کہیں دکھ بھی، درد بھی محسوس ہوا. اندازہ تھا کہ یہ ڈرامہ اتنا مقبول ہوگا، اتنا مشہور ہوگا. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہمیں اس وقت پیش کیے گئے ان میں یہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا، کیونکہ اس ڈرامے میں بہت پاک صاف، شفاف اور غیر بناوٹی پیار محبت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اور عدل و انصاف کو بڑے خوبصورت انداز سے اجاگر کیا گیا تھا. یہ ڈرامہ جس انداز میں پیش کیا گیا تو ہم نے اپنی روح کو اس میں سمو دیا تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو اور یہ مزید کامیاب ہو. دنیا بھر میں اتنی مقبولیت اسے حاصل ہوگی، صرف عالم اسلام ہی میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اسے، بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی گہری دلچسپی لی اس ڈرامے میں. جنوبی امریکہ کے ممالک نے بھی اور یورپ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ اس کے چرچے رہے. مجھے یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا، ہاں لیکن یہ تھا کہ ترکی میں یہ ڈرامہ بہت زیادہ مقبول ہوگا. دنیا بھر میں اس کی مقبولیت یقیناً حیران کن تھی. کہتے ہیں کہ اگر انگن آلتان یعنی ارطغرل ہونے کے ناطے پاکستان سے الیکشن میں حصہ لے تو پاکستان کے الیکشن میں زبردست کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ، یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے، میں بہت مشکور ہوں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا. بہت محبت ملی ہے پاکستان سے اور اتنی محبت اور چاہا جانا یقیناً بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. پاکستان ہمارا برادر اور دوست ملک ہے. ہم نے اپنا بچپن پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کے اظہار میں گزارا ہے. پاکستان کے لوگ، میں اس سے پہلے ایک فلم میں حصہ لے چکا. سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہم ترکوں کی محبت کی وجہ سے تھا اور ایک برادر ملک ہونے کے ناطے تھا. اس طرح اپنے ایک برادر ملک پاکستان سے اس قدر محبت کے اظہار نے مجھے بڑا جذباتی بنا دیا ہے. میں ویسے بھی پاکستان کا بڑا مداح ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاستدانوں کا کام ہے اور میں ایک اداکار ہوں اور میرا کام اداکاری کرنا ہے. آپ کا سلام کرنے کا سٹائل، یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کی کاپی کرتے ہیں. آپ کیا کہنے چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں؟ مجھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، کسی کا دل نہ توڑوں. ہیومنسٹ ہوں میں. اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی انسانوں کو ترجیح دیتا ہوں اور میں جو کام کرتا ہوں اس کے لیے بھی ایسا انسان ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں. ان سب کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ان کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں اور خصوصی کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے ناراض نہ ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ڈرامے کے بعد میں نے کوئی نئی زندگی شروع نہیں کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ بات آیا ہے کہ اس دور کے انسان بڑے پاک صاف، معصوم، مخلص اور نیک خیالات کے مالک تھے. یہ سب کچھ میں نے اس دور کے انسان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے. موجودہ دور کے انسان انتہائی بناوٹی ہیں، اس دور کی طرح کے معصوم اور نیک خیالات کے مالک نہیں ہیں. بدقسمتی سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس میں برائی کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. موجودہ دور کے انسان میں بھی معصومیت، شفافیت، اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے اب ایسا دکھائی نہیں دیتا. اب ہم سادہ، پاک صاف اور
غیر بناوٹی زندگی گزارنے سے قاصر ہو چکے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد کو بھی اب ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کا احساس ختم ہو گیا ہے تقریباً۔ مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور سینریسٹ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے بغیر ڈرامہ ویسے ہی مکمل نہیں ہو پاتا۔ ویسے بھی اس ڈرامے کے ڈائریکٹر بڑے زبردست انسان ہیں، بڑی معلومات کے مالک ہیں۔ وہ ڈرامے کی دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں۔ ان کو اس چیز کی بہت اچھی نالج ہے کہ ڈرامے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ ڈرامے کے ماہر انسان۔ اس ڈرامے کے بعد میں نے کوئی نئی زندگی شروع نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ بات آیا ہے کہ اس دور کے انسان بڑے پاک صاف، معصوم، مخلص اور نیک خیالات کے مالک تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس دور کے انسان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ موجودہ دور کے انسان انتہائی بناوٹی ہیں، اس دور کی طرح کے معصوم اور نیک خیالات کے مالک نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس میں برائی کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ موجودہ دور کے انسان میں بھی معصومیت، شفافیت، اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے اب ایسا دکھائی نہیں۔ ہم سادہ، پاک صاف اور غیر بناوٹی زندگی گزارنے سے قاصر ہو چکے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد کو بھی اب ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کا احساس ختم ہو گیا ہے تقریباً۔ مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور سینریسٹ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے بغیر ڈرامہ ویسے ہی مکمل نہیں ہو پاتا۔ ویسے بھی اس ڈرامے کے ڈائریکٹر بڑے زبردست انسان ہیں، بڑی معلومات کے مالک ہیں۔ وہ ڈرامے کی دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں۔ ان کو اس چیز کی بہت اچھی نالج ہے کہ ڈرامے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ ڈرامے کے ماہر انسان ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ اپنی دوستی اور ان پر اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے اس ڈرامے میں حصہ لینے کی حامی بھری تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ انہوں نے اس ڈرامے کو ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر بہت زبردست طریقے سے منظم کیا اور پیش کیا تمام لوگوں کے سامنے۔ ڈائریکٹر ہی کرتا ہے اور اس کے بعد اداکاروں اور فنکاروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس ڈرامے کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اگر ڈائریکٹر اعتماد اور بھروسے کی فضا قائم نہ کر سکے تو پھر جان لیجیے ڈرامے کے بعد میں نے کوئی ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں نئی زندگی سے ڈائریکٹر کا ساتھ حاصل ہوا، جنہیں اپنے کام پر مکمل گرفت حاصل ہے اور وہ ڈرامے کی دنیا کو بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ اس لیے اس ڈرامے میں انہوں نے وہ کچھ ہم سے کروانے میں کامیابی حاصل کی جسے وہ اپنے اندر محسوس کر رہے تھے، اور ہم نے بھی ان مناظر کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے ادا کیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈرامے میں کرداروں کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام لیا اور اسی لیے یہ ایک اچھی ٹیم ایفرٹ کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان جانے کا کب پلان ہے؟ پاکستان کے عوام جو ہے وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستانیوں کی محبت ایک برادر اور دوست ملک ہونے کی وجہ سے ترکی کے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے لوگ بھی ترکی کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور دونوں کی ایک جیسی ثقافتی اقدار اور روایات ہیں، تو اسی لیے شاید، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان مشترکہ اقدار ہی کی بدولت پاکستان کے عوام نے اس ڈرامے میں گہری دلچسپی لی ہے، اور ہم بھی پاکستانیوں کی اس محبت اور چاہت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کی کامیابی کی ایک وجہ مشترکہ مذہب بھی ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں اس ڈرامے نے نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی پاکستان پہنچ کر پاکستانی عوام کے روبرو ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں، اور حالات کے بہتر ہونے پر پاکستان پہنچ کر اس محبت کا اظہار خود کرنا چاہتا ہوں۔ انگین صاحب، اگر پاکستان سے آپ کو ڈرامے کی یا فلم کی آفر ہو، کیا آپ پاکستان میں ڈرامہ یا فلم کرنا پسند فرمائیں گے؟ جی ہاں، بڑی خوشی سے، کیوں نہ کام کروں۔ میں ڈرامے کا پہلے سینیریو اور کہانی دیکھوں گا، اور اگر ڈرامے کا سینیریو اور کہانی میری خواہشات کے مطابق ہوگی تو ضرور کام کروں گا اور ان کی محبت کا قرض بھی اتارنے کی کوشش کروں گا۔ اب پروگرام آخر میں ہمارے کروڑوں پاکستانی مداح ہیں، وہ ان کو آپ کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ جتنی بھی محبت، چاہت اور لگاؤ مجھے پاکستان سے ملی ہے، میں نے
सोचा नहीं था इस बारे में बिल्कुल भी। और सोशल मीडिया से जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो कुछ पेश किया जा रहा है, उन सब बातों से मैं अच्छी तरह आगाह हूँ और ये सब कुछ हम तक पहुँच जाता है। मैं सबसे पहले उनकी इस मोहब्बत और चाहत का बहुत मशकूर हूँ और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे काम की इतनी पजीराई की है। तमाम पाकिस्तानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। थुक ड्रामा सीरीज़ एर्तुगरुल गाज़ी दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। अब पाकिस्तान में इसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस वक्त इस ड्रामा सीरीज़ के हीरो जनाब इंगिन आल्तन दुज़ेतन हमारे साथ हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंगिन साहब, ये बताना पसंद फरमाएंगे, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? मैं इजमेर में पैदा हुआ और ये साल था 1979। दो कोज़ एलूल यूनिवर्सिटी से शोबा फिल्म और थिएटर से ग्रेजुएशन की और इस्तांबुल में रिहाइश पजीर हुआ और गुज़श्ता 20 सालों से इस्तांबुल में पेशावर अदाकार की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आजकल मैं घर पर हूँ, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा हूँ और मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने में खुशी महसूस करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सतह पर जिंदगी आ रही है। कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? मैं इस वक्त जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ वो एक सरप्राइज प्रोजेक्ट है। मैं इस वक्त इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को मालूमात नहीं दे सकता, खुफिया रखा हुआ है। लेकिन माजी करीब में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ था जो अभी जारी है। ये डॉक्यूमेंट्री प्लास्टिक के रोज़मर्रा इस्तेमाल की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और पैदा होने वाली पोल्यूशन से मुताल्लिक़ है। ये डॉक्यूमेंट्री तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और जल्द ही मैं इसे नुमाइश के लिए पेश करूंगा। आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है जिसको आप बार बार देखना चाहते हैं? असल में मैं ड्रामों को या फिल्मों को बार बार नहीं देखता हूँ। हाँ, ये ज़रूर करता हूँ जैसे अर्तुगरुल गाज़ी में किया, शूटिंग से पहले की हुई परफॉर्मेंस को लाजमी तौर पर बार बार देखता रहा। मकसद ये था कि परफॉर्मेंस में कोई कमी या गलती है तो उसे दोबारा ना दोहराऊं। मगर जब ये प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं बैठकर उनको नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि दोबारा से इनको बैठकर देखूं। इस दौरान नए प्रोजेक्ट का हर तरह से जायज़ा लेता हूं, उनमें अपनी अदाकारी का सोचता हूं, जायज़ा लेता हूं। और लेकिन ये आपको बता दूं कि जब प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म हो जाए और आप उस प्रोजेक्ट को भूल चुके हों और फिर वो अचानक आपके सामने आ जाए तो फिर जब आप उसे देखते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। आपने 6 साल एर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा जो है इसमें हिस्सा लिया। हमने तकरीबन 6 साल एक साथ काम किया है और इस दौरान बिल्कुल एक टीम वर्क के तौर पर काम किया। ड्रामे की फ़ज़ा को खुशगवार बनाने के लिए बहुत काम किया। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ख़ुद मैंने सबको एक जगह यकजा करने और सबके साथ करीबी मरासिम कायम करने की भरपूर कोशिश की, जिसमें हम कामयाब भी रहे हैं। और इन खुशगवार ताल्लुकात के नतीजे में ड्रामे पर इसके बड़े मस्बत असरात मुरतब हुए। जाहिर है इतना अरसा इकट्ठा रहने की वजह से हमारे जहनों में यादगार लम्हात मौजूद हैं। ड्रामे में लड़ाई के एक मंजर को फिल्माया जाना था और उसे एक ही शूट में मुकम्मल करना था। ये सीन लगभग 4 से 4.5 मिनट का था और अर्तुगरुल को जहर देने का एक मंजर था। इस तवील सीन में कैमरा बाहर से आते हुए खेमे के अंदर तक पहुंच रहा था और साथ ही लगी हुई आग के मंजर को भी पेश करना था। ये सब कुछ एक ही शूट में अदा किया जाना था। खेमे के अंदर 5-6 जंगजू मेरे ऊपर हमलावर होते हैं। ये तमाम मनाजिर बड़े खूबसूरत तरीके से फिल्माए जा रहे थे, लेकिन आखिरी सीन में मेरे साथ लड़ाई करने वाला अदाकार अपने सीन ही को भूल जाता है। जाहिर है पूरे सीन को एक ही शूट में फिल्माए जाने की वजह से 2-3 बार उसको फिल्माने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार मेरा ये साथी इस आखिरी सीन में मुझे देखकर हैजान खेज कैफियत में मुब्तला होकर भूल जाता, जिस पर मैं उसके पास गया और बड़े प्यार मोहब्बत से उसको उसके सीन के बारे में समझाया। बल्कि मैंने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए, तुम बहादुर हो, तुम शेर हो, तुम ये हो, तुम वो, ताकि वो हैजान खेज कैफियत से निकलकर पुरसुकून हो जाए और अपना सीन मुकम्मल करवा सके। सीन दोबारा शुरू हुआ और एकदम मुझे अपने सर पर एक शदीद वार महसूस हुआ और मैंने पूछा, क्या किया तुमने? ये कहने लगा, भाई मुझसे गलती में जल्दी से वार हो गया, लेकिन तब तक चेहरा लहूलुहान हो गया था। शूट रुक गई क्योंकि शूट का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मैं जख्मी हो गया था।
इस ड्रामे में कई ऐसे वाकयात पेश आए जिसमें एंजॉय भी किया और कहीं दुख भी, दर्द भी महसूस हुआ। अंदाजा था कि ये ड्रामा इतना मकबूल होगा, इतना मशहूर होगा। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जो प्रोजेक्ट हमें उस वक्त पेश किए गए उनमें ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था, क्योंकि इस ड्रामे में बहुत पाक साफ, शफाफ और गैर बनावटी प्यार मोहब्बत को पेश करने के साथ साथ मजहब और अदलो इंसाफ को बड़े खूबसूरत अंदाज से उजागर किया गया था। ये ड्रामा जिस अंदाज में पेश किया गया तो हमने अपनी रूह को इसमें सुमो दिया ताकि इसमें कोई बनावट ना हो और ये मजीद कामयाब हो। दुनिया भर में इतनी मकबूलियत इसे हासिल होगी, सिर्फ आलम इस्लाम ही में पसीराई हासिल नहीं हुई इसे, बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी गहरी दिलचस्पी ली इस ड्रामे में। जनूबी अमरीका के ममालिक ने भी और यूरोप और बरतानिया समेत हर जगह इसके चर्चे रहे। मुझे ये यकीन तो नहीं था कि ये इतना ज़्यादा दुनिया भर में मकबूल होगा, हाँ, लेकिन ये था कि तुर्की में ये ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूल होगा। दुनिया भर में इसकी मकबूलियत यकीनन हैरान कुन थी। कहते हैं कि अगर एंगिन आल्तान यानी एर्तुगरुल होने के नाते पाकिस्तान से इलेक्शन में हिस्सा ले तो पाकिस्तान के इलेक्शन में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की ज़रा नवाजी है, मैं बहुत मशकूर हूँ, मगर ऐसा हो नहीं सकता। बहुत मोहब्बत मिली है पाकिस्तान से और इतनी मोहब्बत और चाहा जाना यकीनन बहुत अच्छा महसूस होता है। पाकिस्तान हमारा बरादर और दोस्त मुल्क है। हमने अपना बचपन पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत के जज्बात के इजहार में गुजारा है। पाकिस्तान के लोग, मैं इससे पहले एक फिल्म में हिस्सा ले चुका, सब कुछ पाकिस्तान के साथ हम तुर्कों की मोहब्बत की वजह से था और एक बरादर मुल्क होने के नाते था। इस तरह अपने एक बरादर मुल्क पाकिस्तान से इस कदर मोहब्बत के इजहार ने मुझे बड़ा जज्बाती बना दिया है। मैं वैसे भी पाकिस्तान का बड़ा मद्दाह हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सियासतदानों का काम है और मैं एक अदाकार हूँ और मेरा काम अदाकारी करना है। आपका सलाम करने का स्टाइल, ये सारे लोग जो हैं आपकी कॉपी करते हैं। आप क्या कहने चाहेंगे हमारे नाजरीन को इस बारे में? मुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। मेरी कोशिश होती है कि किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी का दिल ना तोड़ूं। ह्यूमनिस्ट हूँ मैं, अपनी जिंदगी में हमेशा ही इंसानों को तरजीह देता हूँ और मैं जो काम करता हूँ उसके लिए भी ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसानों के लिए काम करते हैं। उन सबके दुख दर्द में शरीक होते हैं, उनके दर्द को अपने दिल में मैं महसूस करता हूँ और खुसूसी कोशिश करता हूँ कि किसी से नाराज़ ना हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि इस ड्रामे के बाद मैंने कोई नई ज़िंदगी शुरू नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये बात आया है कि उस दौर के इंसान बड़े पाक साफ, मासूम, मुखलिस और नेक ख्यालात के मालिक थे। ये सब कुछ मैंने उस दौर के इंसान को देखते हुए महसूस किया है। मौजूदा दौर के इंसान इंतहाई बनावटी हैं, उस दौर की तरह के मासूम और नेक ख्यालात के मालिक नहीं हैं। बदकिस्मती से मौजूदा दौर में इंसानों ने अपने ही मुआशरे में रहते हुए इसमें बुराई का एक सिलसिला जारी रखा हुआ है। मौजूदा दौर के इंसान में भी मासूमियत, शफाफियत, इखलास देखना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से अब ऐसा दिखाई नहीं देता। अब हम सादा, पाक साफ और गैर बनावटी जिंदगी गुजारने से कासिर हो चुके हैं और दूसरों के दुख दर्द को भी अब हम बहुत कम महसूस करते हैं और दूसरों का एहसास खत्म हो गया है तकरीबन। मुझसे अगर आप ये पूछें कि मेरी जिंदगी में कोई खास तब्दीली आई है तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई खास तब्दीली नहीं आई। आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिनेरिस्ट के साथ ताल्लुकात कैसे थे? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बगैर ड्रामा वैसे ही मुकम्मल नहीं हो पाता। वैसे भी इस ड्रामे के डायरेक्टर बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़ी मालूमात के मालिक हैं। वो ड्रामे की दुनिया के बारे में बड़ी मालूमात रखते हैं। उनको इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है कि ड्रामे को किस तरह पेश किया जाता है, बल्कि ये कहा जाए तो बेहतर होगा कि वो ड्रामे के माहिर इंसान। इस ड्रामे के बाद मैंने कोई नई जिंदगी शुरू नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये बात आया है कि उस दौर के इंसान बड़े पाक साफ, मासूम, मुखलिस और नेक ख्यालात के मालिक थे। ये सब कुछ मैंने उस दौर के इंसान को देखते हुए महसूस किया है। मौजूदा दौर के इंसान इंतहाई बनावटी हैं, उस दौर की तरह के मासूम और नेक ख्यालात के मालिक नहीं हैं। बदकिस्मती से मौजूदा दौर में इंसानों ने अपने ही मुआशरे में रहते हुए इसमें बुराई का एक सिलसिला जारी रखा हुआ है। मौजूदा दौर के इंसान में भी मासूमियत, शफाफियत, इखलास देखना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से अब ऐसा दिखाई नहीं। हम सादा, पाक साफ और गैर बनावटी जिंदगी गुजारने से कासिर हो चुके हैं
और दूसरों के दुख दर्द को भी अब हम बहुत कम महसूस करते हैं और दूसरों का एहसास खत्म हो गया है तकरीबन। मुझसे अगर आप ये पूछें कि मेरी जिंदगी में कोई खास तब्दीली आई है तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई खास तब्दीली नहीं आई। आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिनेरिस्ट के साथ ताल्लुकात कैसे थे? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बगैर ड्रामा वैसे ही मुकम्मल नहीं हो पाता। वैसे भी इस ड्रामे के डायरेक्टर बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़ी मालूमात के मालिक हैं। वो ड्रामे की दुनिया के बारे में बड़ी मालूमात रखते हैं। उनको इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है कि ड्रामे को किस तरह पेश किया जाता है, बल्कि ये कहा जाए तो बेहतर होगा कि वो ड्रामे के माहिर इंसान हैं। मैंने उनके साथ अपनी दोस्ती और उन पर इत्मीनान और भरोसे की वजह से इस ड्रामे में हिस्सा लेने की हामी भरी थी। अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने इस ड्रामे को हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुनज़्ज़म किया और पेश किया तमाम लोगों के सामने। डायरेक्टर ही करता है और इसके बाद अदाकारों और फनकारों का काम होता है कि वो इस ड्रामे को कामयाबी से हमकिनार करे। अगर डायरेक्टर एतमाद और भरोसे की फिजा कायम न कर सके तो फिर जान लीजिए ड्रामे के बाद मैंने कोई हो सकता है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें नई जिंदगी से डायरेक्टर का साथ हासिल हुआ, जिन्हें अपने काम पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल है और वो ड्रामे की दुनिया को बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। इसलिए इस ड्रामे में उन्होंने वो कुछ हमसे करवाने में कामयाबी हासिल की जिसे वो अपने अंदर महसूस कर रहे थे, और हमने भी उन मनाजिर को अपने अंदर महसूस करते हुए अदा किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस ड्रामे में किरदारों की सलाहियतों के मुताबिक उनसे काम लिया और इसीलिए ये एक अच्छी टीम एफर्ट के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान जाने का कब प्लान है? पाकिस्तान के अवाम जो है वो आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों की मोहब्बत एक बरादर और दोस्त मुल्क होने की वजह से तुर्की के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी तुर्की के लोगों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब हैं और दोनों की एक जैसी सकाफती अक़दार और रिवायात हैं, तो इसीलिए शायद और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि इन मुश्तरका अक़दार ही की बदौलत पाकिस्तान के अवाम ने इस ड्रामे में गहरी दिलचस्पी ली है और हम भी पाकिस्तानियों की इस मोहब्बत और चाहत को अपने दिलों के अंदर महसूस करते हैं और इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे की कामयाबी की एक वजह मुश्तरका मज़हब भी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस ड्रामे ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तानी अवाम के रूबरू उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना चाहता हूं और हालात के बेहतर होने पर पाकिस्तान पहुंचकर इस मोहब्बत का इजहार खुद करना चाहता हूं। एंगिन साहब, अगर पाकिस्तान से आपको ड्रामे की या फिल्म की ऑफर हो, क्या आप पाकिस्तान में ड्रामा या फिल्म करना पसंद फरमाएंगे? जी हाँ, बड़ी खुशी से, क्यों ना काम करूं। मैं ड्रामे का पहले सिनेरियो और कहानी देखूंगा और अगर ड्रामे का सिनेरियो और कहानी मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक होगी तो ज़रूर काम करूंगा और उनकी मोहब्बत का कर्ज भी उतारने की कोशिश करूंगा। अब प्रोग्राम आखिर में हमारे करोड़ों पाकिस्तानी मदाह हैं, वो उनको आप क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे? जितनी भी मोहब्बत, चाहत और लगाव मुझे पाकिस्तान से मिली है, मैंने सोचा नहीं था इस बारे में बिल्कुल भी, और सोशल मीडिया से जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो कुछ पेश किया जा रहा है, उन सब बातों से मैं अच्छी तरह आगाह हूँ और ये सब कुछ हम तक पहुँच जाता है। मैं सबसे पहले उनकी इस मोहब्बत और चाहत का बहुत मशकूर हूँ और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे काम की इतनी पजीराई की है। तमाम पाकिस्तानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। तुर्क ड्रामा सीरीज़ एर्तुगरुल गाज़ी दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। अब पाकिस्तान में इसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस वक्त इस ड्रामा सीरीज़ के हीरो जनाब एंगिन आल्तान दुज़ेतान हमारे साथ हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंगिन साहब, ये बताना पसंद फरमाएंगे, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? मैं इजमेर में पैदा हुआ और ये साल था 1979। दो कोज़ एलूल यूनिवर्सिटी से शोबा फिल्म और थिएटर से ग्रेजुएशन की और इस्तांबुल में रिहाइश पजीर हुआ और गुज़श्ता 20 सालों से इस्तांबुल में पेशावर अदाकार की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आजकल मैं घर पर हूँ, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा हूँ और मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने में खुशी महसूस कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सतह पर जिंदगी आ रही है। कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? मैं इस वक्त जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ वो एक सरप्राइज प्रोजेक्ट है।
میں اس وقت اس پروجیکٹ کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں دے سکتا، خفیہ رکھا ہوا ہے، لیکن ماضی قریب میں میں نے ایک ڈاکومنٹری بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جو ابھی جاری ہے۔ یہ ڈاکومنٹری پلاسٹک کے روزمرہ استعمال کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور پیدا ہونے والی پولوشن سے متعلق ہے۔ یہ ڈاکومنٹری تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور جلد ہی میں اسے نمائش کے لیے پیش کروں گا۔ آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے جس کو آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں؟ اصل میں ڈراموں کو یا فلموں کو بار بار نہیں دیکھتا ہوں، ہاں یہ ضرور کرتا ہوں جیسے ارطغرل غازی میں کیا، شوٹنگ سے پہلے کی ہوئی پرفارمنس کو لازمی طور پر بار بار دیکھتا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ پرفارمنس میں کوئی کمی یا غلطی ہے تو اسے دوبارہ نہ دہراؤں۔ مگر جب یہ پروجیکٹ وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر میں بیٹھ کر ان کو نہیں دیکھتا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ دوبارہ سے ان کو بیٹھ کر دیکھوں۔ اس دوران نئے پروجیکٹ کا ہر طرح سے جائزہ لیتا ہوں، ان میں اپنی اداکاری کا سوچتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں، اور لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ جب پروجیکٹ وغیرہ ختم ہو جائے اور آپ اس پروجیکٹ کو بھول چکے ہوں اور پھر وہ اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو پھر جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کو۔ آپ نے 6 سال ارطغرل غازی ڈرامہ جو ہے اس میں حصہ لیا۔ ہم نے تقریباً 6 سال ایک ساتھ کام کیا ہے اور اس دوران بالکل ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا۔ ڈرامے کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت کام کیا، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور خود میں نے سب کو ایک جگہ یکجا کرنے اور سب کے ساتھ قریبی مراسم قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں ہم کامیاب بھی رہے ہیں، اور ان خوشگوار تعلقات کے نتیجے میں ڈرامے پر اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ظاہر ہے اتنا عرصہ اکٹھا رہنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یادگار لمحات موجود ہیں۔ ڈرامے میں لڑائی کے ایک منظر کو فلمایا جانا تھا اور اسے ایک ہی شوٹ میں مکمل کرنا تھا۔ یہ سین لگ بھگ 4 سے 4.5 منٹ کا تھا اور ارطغرل کو زہر دینے کا ایک منظر تھا۔ اس طویل سین میں کیمرہ باہر سے آتے ہوئے خیمے کے اندر تک پہنچ رہا تھا اور ساتھ ہی لگی ہوئی آگ کے منظر کو بھی پیش کرنا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی شوٹ میں ادا کیا جانا تھا۔ خیمے کے اندر 5-6 جنگجو میرے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ تمام مناظر بڑے خوبصورت طریقے سے فلمائے جا رہے تھے، لیکن آخری سین میں میرے ساتھ لڑائی کرنے والا اداکار اپنے سین ہی کو بھول جاتا ہے۔ ظاہر ہے پورے سین کو ایک ہی شوٹ میں فلمائے جانے کی وجہ سے 2-3 بار اس کو فلمانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار میرا یہ ساتھی اس آخری سین میں مجھے دیکھ کر ہیجان خیز کیفیت میں مبتلا ہو کر بھول جاتا، جس پر میں اس کے پاس گیا اور بڑے پیار محبت سے اس کو اس کے سین کے بارے میں سمجھایا، بلکہ میں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، تم بہادر ہو، تم شیر ہو، تم یہ ہو، تم وہ، تاکہ وہ ہیجان خیز کیفیت سے نکل کر پرسکون ہو جائے اور اپنا سین مکمل کروا سکے۔ سین دوبارہ شروع ہوا اور ایک دم مجھے اپنے سر پر ایک شدید وار محسوس ہوا اور میں نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ یہ کہنے لگا بھائی مجھ سے غلطی میں جلدی سے وار ہو گیا، لیکن تب تک چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ شوٹ رک گئی کیونکہ شوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں زخمی ہو گیا تھا۔ اس ڈرامے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس میں انجوائے بھی کیا اور کہیں دکھ بھی، درد بھی محسوس ہوا۔ اندازہ تھا کہ یہ ڈرامہ اتنا مقبول ہوگا، اتنا مشہور ہوگا؟ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہمیں اس وقت پیش کیے گئے ان میں یہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا، کیونکہ اس ڈرامے میں بہت پاک صاف، شفاف اور غیر بناوٹی پیار محبت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اور عدل و انصاف کو بڑے خوبصورت انداز سے اجاگر کیا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ جس انداز میں پیش کیا گیا تو ہم نے اپنی روح کو اس میں سمو دیا تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو اور یہ مزید کامیاب ہو۔ دنیا بھر میں اتنی مقبولیت اسے حاصل ہوگی، صرف عالم اسلام ہی میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اسے، بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی گہری دلچسپی لی اس ڈرامے میں۔ جنوبی امریکہ کے ممالک نے بھی اور یورپ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ اس کے چرچے رہے۔ مجھے یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا، ہاں لیکن یہ تھا کہ ترکی میں یہ ڈرامہ بہت زیادہ مقبول ہوگا۔ دنیا بھر میں اس کی مقبولیت یقیناً حیران کن تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر انگن آلتان یعنی ارطغرل ہونے کے ناطے پاکستان سے الیکشن میں حصہ لے تو پاکستان کے الیکشن میں زبردست کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ، یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے، میں بہت مشکور ہوں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہت محبت ملی ہے پاکستان سے اور اتنی محبت اور چاہا جانا یقیناً بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان ہمارا برادر اور دوست ملک ہے۔ ہم نے اپنا بچپن پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کے اظہار میں گزارا ہے۔ پاکستان کے لوگ، میں اس سے پہلے ایک فلم میں حصہ لے چکا، سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہم ترکوں کی محبت کی وجہ سے تھا اور ایک برادر ملک ہونے کے ناطے تھا۔
اس طرح اپنے ایک برادر ملک پاکستان سے اس قدر محبت کے اظہار نے مجھے بڑا جذباتی بنا دیا ہے. میں ویسے بھی پاکستان کا بڑا مداح ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاستدانوں کا کام ہے اور میں ایک اداکار ہوں اور میرا کام اداکاری کرنا ہے. آپ کا سلام کرنے کا سٹائل، یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کی کاپی کرتے ہیں. آپ کیا کہنے چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں؟ مجھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، کسی کا دل نہ توڑوں. ہیومنسٹ ہوں میں. اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی انسانوں کو ترجیح دیتا ہوں اور میں جو کام کرتا ہوں اس کے لیے بھی ایسا انسان ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں. ان سب کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. ان کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں اور خصوصی کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے ناراض نہ ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ڈرامے کے بعد میں نے کوئی نئی زندگی شروع نہیں کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ بات آیا ہے کہ اس دور کے انسان بڑے پاک صاف، معصوم، مخلص اور نیک خیالات کے مالک تھے. یہ سب کچھ میں نے اس دور کے انسان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے. موجودہ دور کے انسان انتہائی بناوٹی ہیں، اس دور کی طرح کے معصوم اور نیک خیالات کے مالک نہیں ہیں. بدقسمتی سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس میں برائی کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. موجودہ دور کے انسان میں بھی معصومیت، شفافیت، اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے اب ایسا دکھائی نہیں دیتا. اب ہم سادہ، پاک صاف اور غیر بناوٹی زندگی گزارنے سے قاصر ہو چکے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد کو بھی اب ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کا احساس ختم ہو گیا ہے تقریباً. مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. آپ کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور سینریسٹ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے بغیر ڈرامہ ویسے ہی مکمل نہیں ہو پاتا. ویسے بھی اس ڈرامے کے ڈائریکٹر بڑے زبردست انسان ہیں، بڑی معلومات کے مالک ہیں. وہ ڈرامے کی دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں. ان کو اس چیز کی بہت اچھی نالج ہے کہ ڈرامے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے. بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ ڈرامے کے ماہر انسان. اس ڈرامے کے بعد میں نے کوئی نئی زندگی شروع نہیں کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ بات آیا ہے کہ اس دور کے انسان بڑے پاک صاف، معصوم، مخلص اور نیک خیالات کے مالک تھے. یہ سب کچھ میں نے اس دور کے انسان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے. موجودہ دور کے انسان انتہائی بناوٹی ہیں، اس دور کی طرح کے معصوم اور نیک خیالات کے مالک نہیں ہیں. بدقسمتی سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس میں برائی کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. موجودہ دور کے انسان میں بھی معصومیت، شفافیت، اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے اب ایسا دکھائی نہیں. ہم سادہ، پاک صاف اور غیر بناوٹی زندگی گزارنے سے قاصر ہو چکے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد کو بھی اب ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کا احساس ختم ہو گیا ہے تقریباً. مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. آپ کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور سینریسٹ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے بغیر ڈرامہ ویسے ہی مکمل نہیں ہو پاتا. ویسے بھی اس ڈرامے کے ڈائریکٹر بڑے زبردست انسان ہیں، بڑی معلومات کے مالک ہیں. وہ ڈرامے کی دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں. ان کو اس چیز کی بہت اچھی نالج ہے کہ ڈرامے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے. بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ ڈرامے کے ماہر انسان. میں نے ان کے ساتھ اپنی دوستی اور ان پر اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے اس ڈرامے میں حصہ لینے کی حامی بھری تھی. اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ انہوں نے اس ڈرامے کو ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر بہت زبردست طریقے سے منظم کیا اور پیش کیا تمام لوگوں کے سامنے. ڈائریکٹر ہی کرتا ہے اور اس کے بعد اداکاروں اور فنکاروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس ڈرامے کو کامیابی سے ہمکنار کرے. اگر ڈائریکٹر اعتماد اور بھروسے کی فضا قائم نہ کر سکے تو پھر جان لیجیے ڈرامے کے بعد میں نے کوئی ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں نئی زندگی سے ڈائریکٹر کا ساتھ حاصل ہوا جنہیں اپنے کام پر مکمل گرفت حاصل ہے اور وہ ڈرامے کی دنیا کو بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں. اس لیے اس ڈرامے میں انہوں نے وہ کچھ ہم سے کروانے میں کامیابی حاصل کی جسے وہ اپنے اندر محسوس کر رہے تھے اور ہم نے بھی ان مناظر کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے ادا کیا. یعنی ہم
یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈرامے میں کرداروں کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام لیا اور اسی لیے یہ ایک اچھی ٹیم ایفرٹ کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان جانے کا کب پلان ہے؟ پاکستان کے عوام جو ہے وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستانیوں کی محبت ایک برادر اور دوست ملک ہونے کی وجہ سے ترکی کے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کے لوگ بھی ترکی کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور دونوں کی ایک جیسی ثقافتی اقدار اور روایات ہیں، تو اسی لیے شاید اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان مشترکہ اقدار ہی کی بدولت پاکستان کے عوام نے اس ڈرامے میں گہری دلچسپی لی ہے اور ہم بھی پاکستانیوں کی اس محبت اور چاہت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کی کامیابی کی ایک وجہ مشترکہ مذہب بھی ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں اس ڈرامے نے نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی پاکستان پہنچ کر پاکستانی عوام کے روبرو ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں اور حالات کے بہتر ہونے پر پاکستان پہنچ کر اس محبت کا اظہار خود کرنا چاہتا ہوں۔ انگین صاحب، اگر پاکستان سے آپ کو ڈرامے کی یا فلم کی آفر ہو، کیا آپ پاکستان میں ڈرامہ یا فلم کرنا پسند فرمائیں گے؟ جی ہاں، بڑی خوشی سے، کیوں نہ کام کروں۔ میں ڈرامے کا پہلے سینیریو اور کہانی دیکھوں گا اور اگر ڈرامے کا سینیریو اور کہانی میری خواہشات کے مطابق ہوگی تو ضرور کام کروں گا اور ان کی محبت کا قرض بھی اتارنے کی کوشش کروں گا۔ اب پروگرام آخر میں ہمارے کروڑوں پاکستانی مداح ہیں، وہ ان کو آپ کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ جتنی بھی محبت، چاہت اور لگاؤ مجھے پاکستان سے ملی ہے، میں نے سوچا نہیں تھا اس بارے میں بالکل بھی، اور سوشل میڈیا سے جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، ان سب باتوں سے میں اچھی طرح آگاہ ہوں اور یہ سب کچھ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان کی اس محبت اور چاہت کا بہت مشکور ہوں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کام کی اتنی پذیرائی کی ہے۔ تمام پاکستانیوں کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔